آزاد پرندہ۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ سورج ڈوبنے کے بعد سبھی انسان چرند پرند اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے اور سورج طلوع ہونے تک اپنے بستر میں دبکے رہتے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سکون دیکھ کر برکت کا بڑا درخت جلدی اگنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند سو گیا۔ لیکن اس گہرے سناٹے میں اچانک ہی ٹپ 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 کی آواز کے ساتھ اس کے اندر نمی اترنے لگی۔ سرد ترین رات میں بھیگنے کے احساس نے اس کی نیند توڑ دی۔ یہ کون بدتمیز ہے، اتنی سردی میں رات کے وقت مجھ پر پانی ڈال رہا ہے؟ وہ غصے اور سردی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ ٹوٹو طوطا تھا جو اس کی شاخوں میں منہ چھپائے خاموشی سے رو رہا تھا۔ معاف کرنا برگد چچا، میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی۔ اس نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ بھائی ٹوٹو، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے دوستانہ انداز میں کہا۔ کیا کرو گے پوچھ کر؟ یہ سمجھ لو اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ ٹوٹو نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا ہوا تمہاری قسمت کو؟ اچھے بھلے تو ہو، کچھ بھی تو نہیں ہے اچھا۔ ساری دنیا مجھے برا سمجھتی ہے۔ دنیا میں میری بے وفائی کے قصے مشہور ہیں، اس بارے میں بہت سے محاورے اور کہاوتیں کہی گئی ہیں۔ ٹوٹو نے دکھی دل سے اپنا غم بیان کیا تو بوڑھے برگد کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی ایک نرم و نازک شاخ ٹوٹو کے سر پر پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی، جس سے ٹوٹو کو کچھ سکون ملا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھے برگد کی شفیق آغوش میں سو گیا۔ اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ انتہائی سرد راتوں میں بوڑھا برگد اپنے اوپر آنسوؤں کی نمی محسوس کرتا، مگر پھر کبھی اس نے ٹوٹو کو نہیں ڈانٹا۔ آخر ایک روز ٹوٹو نے خود ہی اپنی کہانی شروع کر دی۔ ٹوٹو نے کہا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صرف چند دنوں کا تھا۔ تب مجھے میری ماں سے جدا کر کے ایک آدمی کے حوالے کر دیا گیا۔ ماں سے جدا ہونے کی وجہ سے میں بہت اداس اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اگر وہ آدمی مجھے اتنی زیادہ توجہ اور تحفظ نہ دیتا تو شاید میں مر چکا ہوتا، لیکن اس نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اس کی زبان میں بات چیت کر سکوں۔ مجھے بولنا آ گیا تو میں ہر وقت اپنی میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہتا۔ میرے اس طرح پوچھنے پر وہ مجھ سے خوش ہو کر پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال کرنے لگا تھا۔ میں وہاں اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر بھی کہیں کچھ کمی تھی۔ میری زندگی اداس تھی۔ شاید میں اس قید کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور آزاد ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کاش وہ خود ہی میرے دل کی بات سمجھ لے اور مجھے آزاد کر دے، لیکن یہ صرف میری بھول تھی۔ آخر ایک روز ہمت کر کے میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ میں نے دوسرے، تیسرے اور پھر چوتھے دن بھی اس سے یہی بات کی، لیکن اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے پانچویں دن بھی اس سے یہی بات کی تو غصے سے بے تحاشا چیختے ہوئے کہا کہ تم مجھے یہ جتا رہے ہو کہ یہاں ہم نے تمہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے، جو عیش تمہیں یہاں ملا وہ سب بھول گئے؟ تم بھول گئے کہ میں نے تمہارے آرام کا کس طرح خیال رکھا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہونے دی، ہمیشہ اچھے سے اچھا کھلایا، احسان فراموش اور بے وفا طوطے۔ میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم اپنی اصلیت دکھا کے رہو گے، تم کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آدمی کا غصہ اتنا کچھ کہہ کر بھی کم نہ ہوا تو اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر میری ٹانگ مروڑ دی، یہاں تک کہ میری آنکھ بھی زخمی کر دی۔ میں تکلیف میں تڑپ اٹھا۔ پھر جب اس شخص نے مجھے پنجرے سے باہر پھینک دیا تو میرا غصہ اور تکلیف سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کرے گا۔ آزادی کا حق مانگنے پر اس نے میرے اوپر بے وفا ہونے کی مہر لگا دی تھی۔ وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ ایک پرندے سے اس کی اڑان کا حق چھین لینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ تکلیف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک رک کر سکون کا سانس لینا چاہتا تھا، لیکن محلے کی پلی ہوئی بلی کی للچائی ہوئی نظروں نے مجھے اتنی بھی مہلت نہ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی میرے زخمی جسم پر چھپٹ لیتی، میں نے ہوا کی دوش پر اپنے پروں کو پھیلا لیا۔
نیلے آسمان کی وسعتوں اور تازہ ہواؤں نے مجھے حوصلہ دیا۔ یہ شاید آزاد فضا میں میری پہلی اڑان تھی۔ ہواؤں کے بازوؤں پر پرواز کرتے ہوئے میں اپنا ہر دکھ اور تکلیف بھول گیا۔ چھوٹے چھوٹے گھر، کھیت، درخت، سبزہ، پہاڑ، چمکتے ہوئے جھرنے مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ پرندوں کے گول اڑتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور پھر تھک کر تمہاری شفیق پناہ میں آ گیا اور اب یہی میرا مستقل ٹھکانہ بن گیا۔ ٹوٹو نے اب ایک آزاد زندگی گزار رہا تھا، اپنی فطرت کے عین مطابق، لیکن ماضی کے تلخ یادیں اب بھی اسے بے چین کر دیتی تھی۔ وہ سوچتا کہ واقعی اس نے آدمی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ایسے میں بوڑھا برگد اسے سمجھاتا کہ کسی کے برا کہہ دینے سے کوئی برا نہیں بن سکتا۔ اس طرح انسان کے بے وفا کہہ دینے سے تم بے وفا نہیں بن گئے، تم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ لیکن پھر یہ کہاوتیں اور محاورے آخر کیوں مشہور ہیں؟ طوطا چشمی کے بارے میں ٹوٹو بحث پر اتر آتا تو برگد شفقت سے جواب دیتے ہوئے کہتا، مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں کم از کم تمہارے لیے نہیں ہیں۔ یوں ان کی بحث ختم ہو جاتی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ٹوٹو کی خوش اخلاقی دیکھ کر پرندوں نے اس سے دوستی کر لی تھی۔ ٹوٹو دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، لیکن رات کو پھر اپنے دوست سے سب سے پرانے اور گہرے دوست بوڑھے برگد کے درخت کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اب خزاں کا موسم آ پہنچا تھا۔ ہریالی اور سبزے کی جگہ زردی چھا گئی تھی۔ درختوں کے پتے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ بوڑھا برگد اب اور بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے زیادہ تر پتے ٹوٹ کر جھڑ چکے تھے اور شاخیں سوکھ گئی تھی۔ یہاں بسیرا کرنے والے پرندے کہیں اور چلے گئے تھے۔ صرف ایک ٹوٹا تھا جو ابھی تک اس کے ساتھ تھا۔ بوڑھا برگد اکثر اس سے کہتا، دوسرے پرندوں کی طرح اب تمہیں بھی کوئی اور جگہ تلاش کر لینی چاہیے، کیونکہ اب نہ میں تمہیں دن میں تپتی دھوپ سے بچا سکتا ہوں، نہ پہلے کی طرح رات کو میری نرم شاخیں تمہیں آرام دے سکتی ہیں۔ ٹوٹو ہر مرتبہ سختی سے انکار کر دیتا۔ وہ کہتا، سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں بھی ساتھ نہ چھوڑے، اور میں تمہارا سچا دوست ہوں۔ برگد کا درخت اس کی بات سن کر خاموشی سے سر جھکا لیتا۔ یہ مشکل وقت بھی جلد ہی گزر گیا۔ نئی کونپلیں پھوٹنے لگی اور جب درختوں پر نئے پتے آ گئے تو یہاں سے جانے والے پرندے بھی دوبارہ لوٹ آئے۔ اب بوڑھا برگد دوسرے پرندوں کے سامنے ٹوٹو کی وفاداری کی تعریف کرتا اور کہتا کہ ٹوٹو نے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور ایک سچے دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ دوسرے پرندے یہ سب سن کر شرمندہ ہو جاتے، لیکن ٹوٹو خوش ہو کر اس کی شاخوں پر ٹیں ٹیں کر کے زور سے جھولنے لگتا۔ ایک روز ٹوٹو حسب معمول دانے دنکے کی تلاش میں تھا۔ اڑتے اڑتے اسے یوں محسوس ہوا کوئی نیچے سے اسے پکار رہا ہے۔ ٹوٹو نے نیچے جھک کر دیکھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے اسے بچپن سے پالا تھا۔ اس نے دور سے اسے پہچان کر آوازیں دینی شروع کر دی تھی۔ ٹوٹو بجلی کی سی تیزی سے نیچے لپکا اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ انسان کی محبت دیکھ ٹوٹو حیران سا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے اسے انتہائی حقارت سے بے عزت کر کے گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ آج وہی شخص اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے پیارے ٹوٹو، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شاید یہ تمہاری ہی بد دعا تھی کہ میں تمہارے جانے کے بعد اپنی زندگی میں خوشی محسوس نہ کر سکا اور کمرے میں بند ہو کر صرف تمہیں ہی یاد کرتا رہتا تھا۔ شاید یہ تم پر بے وجہ ظلم کرنے کی سزا ملی تھی۔ بس رو رو کر دل ہی دل میں اپنی زیادتی کی معافی مانگتا رہتا تھا۔ شاید تب ہی میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، ٹوٹو، تم آزادی کا حق مانگنے میں درست تھے۔ بے وفا تم نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ جاؤ ٹوٹو، یہ آزاد فضائیں تمہارے لیے ہیں۔ تم ایک آزاد پنچھی ہو، تمہیں آزاد ہی رہنا چاہیے۔ انسان طوطے کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے ندامت سے کہہ رہا تھا، اور طوطا ہوا کے دوش پر بلند ہوتے ہوئے ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے آج ہی اسے صحیح معنوں میں آزادی حاصل ہوئی ہو۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔